الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا درس دل کی کمزوری سے متعلق ہے۔ دل کی کمزوری سے متعلق ہے۔ شیخ رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 14واں باب، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا 14واں باب، باب ذکری ضعف القلب بیان کیا ہے۔ باب ذکری ضعف القلب کے دل کی کمزوری کا بیان۔ جس طرح شریعت میں گناہوں کے معاملے میں اور ذنوب و معاصی کے معاملے میں قساوت قلبی سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ اگر آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی اس گناہ پر اصرار نہ کرے، مداومت نہ برتے، بلکہ فی الفور آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تائب ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ظلم زیادتی کے باب میں بھی سخت دلی سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین سے دوری کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ اس باب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے باب میں، ایمان اور اسلام کے باب میں ہمارا دل کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا دل بہت کمزور ہوگا ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، تو ہم پورے طور سے شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے، اور ہماری کمزوری ہمارے اعمال کے لیے کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ ثابت ہوگی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کی ہیں، اور اخیر میں ایک حدیث بیان کی ہے جس کا تعلق صحیحین سے۔ سب سے پہلے ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق جو بیان کی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ایک صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکہف ہے، جو 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور سے اپنے ان موحدین بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے توحید کو اپنایا تھا اور شرک کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی تھی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے توحید کے معاملے میں ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اگر ان کا دل کمزور ہوتا پھر وہ پورے طور پر توحید پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اور عام طور سے ایمان و اسلام کے باب میں ہمیں کمزور نہیں رہنا چاہیے، یا یہ کہ اپنے دلوں کو کمزور رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا دل کا تندرست و توانا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس پوری آیت کو اگر پڑھیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ کیا مطلب باندھ دیا کا؟ ہم نے مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
کہ جب وہ نوجوان فتیہ جو تھے چند نوجوان تھے، جب وہ اپنے اس وقت کے اس زمانے کے حاکم کے سامنے جب ان لوگوں کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، جب وہ لوگ وہاں گئے، وہاں پہنچے اور کھڑے ہوئے حاکم وقت کے سامنے، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ لرز جائے، وہ خوف زدہ ہو جائے، وہ ڈر جائے، نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق ان نوجوانوں کے شامل حال رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قاموا، وہ لوگ کھڑے ہوئے اور ببانگ دہل ان لوگوں نے کیا ہے، توحید کا اعلان کیا، کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود حقیقی نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا کیا ہوگا، جھوٹ ہوگا اور حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان مومن بندوں کے دلوں کو کیا ہے، مضبوط بنا دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور اسلام کے حوالے سے، اعمال صالحہ سے متعلق ہمارا دل کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے متعلق جو اور بھی آیتیں ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسری آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الف لام میم، اور الف لام میم سے متعلق ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے، حروف ہیں۔ بعض مفسرین نے اس قسم کے حروف کے معنی کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان حروف کے حقیقی معنی کو اللہ رب العالمین ہی کیا ہے، جانتا ہے، اور کسی کو معلوم یا علم اس کے بارے میں نہیں ہے۔ گویا کیا ہے، اس طرح کے حروف اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، کیا ہے، معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کیا ہے، کہ وہ ایمان لائے، یا ہے کہ اگر صرف وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، محض دعوے کو مان نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کیا انہیں آزمائے گا بھی، اور اللہ رب العالمین ان کا امتحان بھی لے لگا۔ صرف ایمان کے لیے اس کا دعویٰ کیا ہے، کافی کیا ہے، نہیں ہے، قول کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتا بھی ہے اور ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائے گا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے مومن بندوں کو کیا کرے گا، آزمائے گا اور انہیں امتحان میں داخل کرے گا، ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے قبل جو لوگ تھے انہیں کیا کیا، آزمایا، ان کا بھی کیا ہے، امتحان لیا، ان کا بھی امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جن امتحانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جن مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں آپ ہیں، یہ صرف آپ ہی کی امت کے ساتھ یا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ سے قبل جو بھی کیا امتیں گزری ہیں اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان تمام لوگوں کو اس راستے سے کیا ہے، گزرنا
پڑھا ہے اور ان لوگوں کا ہم نے کیا امتحان لیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ رب العالمین کیا ہے ضرور جان جائے گا ان لوگوں کو جو اپنی ایمان میں کیا ہے سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے ایمان میں کیا ہے جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے بھی واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی آزمائشیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں، اس لیے مومنوں کو اپنا دل کیا ہے مضبوط رکھنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اور خوف زدہ کیا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر شیطان مسلمانوں کے دلوں کو کیا ہے کمزور کرتا ہے اور خوف اور ڈر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے تیسری جو آیت اس باب سے متعلق ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ یہ بنی اسرائیل سے متعلق اور بنو اسرائیل کے دل میں جو ڈر پایا جاتا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا کہ آپ فلسطین کے اندر جائیں، فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنو اسرائیل کا اصل مسکن اور اصل شہر جو تھا وہ فلسطین تھا۔ وہ کہاں تھا؟ فلسطین تھا۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک لوگ کہاں رہے؟ فلسطین کے اندر رہے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ مقرر ہوئے اور وہاں آئے تو اس کے بعد سے بنو اسرائیل کہاں چلے آئے؟ فلسطین سے مصر چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ مصر چلے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہاں رہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے خوف سے جب وہاں سے نکلے، راتوں رات نکلے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ فلسطین پہنچے، جو ان کا آبائی وطن تھا، جو ان کا کیا ہے اور پورے بنو اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جانا چاہا تو وہاں دیکھا کہ اس وقت عمالقہ کی اس پر حکومت تھی۔ کس کی تھی؟ عمالقہ ایک قوم تھی، اور بہت بہادر کیا ہے، بہت زبردست اور بہت طاقتور قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی موقع سے کہ آپ اے میری قوم کے لوگوں، آپ فلسطین کے اندر جاؤ اور وہاں جو قوم آباد ہے آپ ان سے دو ہاتھ کرو اور مقابلہ کرو، تاکہ وہ کیا ہے اس شہر کو کیا کر دے؟ خالی کر دے۔ تو اسی موقع سے بنو اسرائیل نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ یہاں یعنی کہ فلسطین کے اندر بڑی زور آور کیا ہے قوم ہے، بڑی شرکس قوم ہے۔ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، ہم فلسطین کے اندر نہیں جائیں گے، عمالقہ سے نہیں لڑیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہے عمالقہ فلسطین کو خالی کر دے اور وہاں سے نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ لوگ کیا ہے وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم کیا ہے پھر فلسطین کے اندر داخل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ڈر کو، اس کے خوف کو، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو کیا ہے تسلیم نہیں کیا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے، بتلانا یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کو خائف نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا دل ایمان کے معاملے میں کیا ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے مضبوط دل کا حامل کیا ہے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے باب سے متعلق جو اگلی آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اور اس آیت میں
اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں کیا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقول آمنا باللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب ایمان کی وجہ سے انہیں تکلیف لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب آزمانا شروع کرتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کی کیا ہے؟ پریشانی کو، لوگوں کی آزمائش کو وہ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ عذاب الہی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ عذاب الہی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ دین سے پھر جاتے ہیں، دین سے کیا ہے؟ برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے دین کو رد کر کے عوام کے دین کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا جو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، شریعت کی جو محبت ہونی چاہیے، وہ چیزیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا دل ایمان کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی وہی بات کیا ہے؟ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ایک مومن کو ہمیشہ اپنا دل کیا رکھنا چاہیے؟ مضبوط رکھنا چاہیے، اور کسی سے بھی ایمان اور اسلام کے باب میں ڈرنا اور سہمنا نہیں چاہیے۔ ان آیتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے باب سے متعلق جو حدیث بیان کی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث صحیحین کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیحین کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ای المسلمین خیر، ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ عرض کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہے، مکمل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، یا یہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان کیا رہے؟ محفوظ و مامون رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں سب سے پہلے لسان کا تذکرہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے زبان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ عام طور پر جو آدمی کسی سے تعرض کرتا ہے، کسی سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور کسی سے لڑتا اور جھگڑتا ہے، تو سب سے پہلے جس عضو کا استعمال کرتا ہے وہ کون سا عضو ہے؟ زبان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم رکھا، زبان کو کیا ہے؟ مقدم کیا۔ اور اسی طرح ہاتھ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ید کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ عام طور پہ افعال کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کسی کام کرنے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے؟ دیگر اعضاء کا بھی تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ہاتھ کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ زیادہ تر افعال کس سے انجام دیے جاتے ہیں؟ ہاتھ سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا، زبان کا اور ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمہاجر، کہ حقیقی معنوں میں مہاجر وہ ہے، حقیقی معنوں میں مہاجر وہ ہے۔ مہاجر کا ایک شرعی معنی، اصطلاحی معنی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام
جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مکہ چھوڑ کر ایمان کے بعد، اسلام کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں۔ اور مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام آباد تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار، یعنی ان لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی کیا کی؟ مدد کی۔ تو یہاں پہ ایک عام سا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں کیا ہے؟ یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اور اسی طرح اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف کیا ہے؟ نہ دیں، کوئی اذیت کیا ہے؟ نہ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ہمیں کیا ہے؟ توجہ دینی چاہیے کہ ہم منہیات سے کیا کریں؟ اجتناب کریں، منہیات سے اجتناب کریں اور اوامر کی بجا آوری کریں، اوامر کی بجا آوری کریں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے باب سے متعلق، باب و ذکری ذافی القلب سے متعلق یہ مذکورہ آیتیں اور اسی طرح یہ آخری حدیث کیا ہے؟ انہوں نے ذکر کی ہے۔ خلاصے کلام کے طور پہ یاد رکھیں کہ گناہوں کے معاملے میں ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، ظلم و جور کے معاملے میں ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایمان کے باب میں، اسلام کے باب میں، توحید کے باب میں، سنت کے باب میں، عدل و انصاف کے باب میں ہمارا دل کیا ہے؟ بہت زیادہ کیا ہے؟ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم فتنے میں فتنے میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور اسلام پر اور اعمال صالحہ پر مضبوط بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔